چلتے چلتے گزشتہ 3-4 دن پہلے جو کچھ ہوا ہریانہ میں میوات میں، آپ لوگ اگر وہاں کے ویڈیو دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو میں 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی جو رہتے ہیں آپس میں ہزاروں سال سے اکٹھے، اگر ان کی ویڈیو سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ مقامی لوگوں میں تو کوئی آپس میں ناراضگی ہی نہیں ہے۔ اور اگر سوشل میڈیا والوں کو دیکھ لیں گے یا آج کل جو بڑے بڑے میڈیا گھرانے ان میں سے کچھ کو دیکھ لیں گے، تو پہلے رواج ہوتا تھا کہ کئی بار 2 لوگ آپس میں ناراض ہوتے تھے تو تیسرا صلح کرانے آتا تھا۔ آج کل انہوں نے رواج بدل لیا کہ اگر 2 لوگ ناراض ہوں تو تیسرا نمک چھڑکنے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں کرنا جو نمک چھڑکنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے امن کا پیغام دیا، محبتوں کا پیغام دیا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نفرت کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، نفرت کی سیاست بھی نہیں، نفرت کا دین بھی نہیں۔ اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کوئی جتنا مرضی نفرت کی باتیں کرتا رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نفرت پھیلائیں۔ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط معاشرہ عطا کیا ہے جس میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیے حالات کے اوپر، جو کچھ ہوا، اگر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھیں گے کیا ہوا تو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کس نے کیا۔ دوسرے پکش سے پوچھو گے کیا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، دوسروں نے کیا ہے۔ اگر دونوں سے ایک بات پوچھیں کہ قصوروار کون ہے، قصوروار کون ہے، تو دونوں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی سرکار کی بڑی ناکامی ہے۔ سرکار کی ناکامی پہ ایک بات یاد آ گئی، بڑی تاریخی بات آپ کو آج یاد دلا دوں۔ جب بھارت کی جنگ آزادی کا دور چل رہا تھا آخری، تو سر مسٹر ویول، ملکہ الزبتھ کے ایک وزیر تھے، وہ بھارت آئے۔ تو مسٹر ویول نے بھارت کے الگ الگ سوتنترتا سینانیوں سے، جو چوٹی کے لوگ تھے، ان سے ملاقاتیں شروع کی، یہ جاننے کے لیے کہ لوگ کیسی آزادی چاہتے ہیں، کیا کیا چاہتے ہیں۔ انگریز کیونکہ شاطر تھا، میرے دادا جو بھارت کی جنگ آزادی کے ان انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لگائی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ونڈسر پیلس میں جب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا مسٹر ویول نے، الگ الگ لوگوں سے الگ الگ میٹنگیں طے تھی، تو انگریز کیونکہ شاطر ہوتا ہے نا، اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا اچھا مولانا، ہم چھوڑنے والے ہیں اس دیش کو، آزاد کرنے والے ہیں، آپ یہ تو بتاؤ کہ جو سرکار بنانی ہے یہاں، جو نظام بنانا ہے، تو سرکار کا دھرم کون سا ہوگا، سرکار کا مذہب کیا ہوگا؟ کیونکہ انگریز یہ سمجھتا تھا یہ جو نیتی ہے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی، یہ اس مٹی میں یہ بیج انگریز نے بویا۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ بھارت کا اتنا بڑا مولوی ہے، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو میں ان سے ہی پوچھوں کہ جب آزاد ہو جائے گا دیش تو سرکاری دھرم کیا ہوگا؟ اور انگریز یہ سمجھتا تھا کیونکہ مولانا تو مسلمان ہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی سرکاری دھرم تو اسلام ہونا چاہیے، پھر جب دوسرے آئیں گے ان سے پوچھوں گا، وہ کہیں گے نہیں ان کا نہیں ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخی بات کہی وہ آج کی سرکاروں کو بتانا چاہتا ہوں، اور فرمایا مسٹر ویول، اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے نا، جو حکومت ہوتی ہے، اس کا جو قاضی ہوتا ہے، اس کا جو جج ہوتا ہے، اس کا جو کمیشن
کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، اس کا مذہب عدل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برابری کرتا ہے، اس وقت وہ کسی ایک مذہب کو چاہنے والا نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے، محبتیں قائم رہے، تو ہمیشہ یاد رکھیے نفرت پھیلانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن محبت والے کیونکہ چپ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے آپ کو دور سے نفرت پھیلانے والے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ جائیے، میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو تجربہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ان سے نوٹ کیا کہ جس جگہ کے حالات بدترین ہوئے، وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں۔ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناکامی کسی کی نہیں ہوتی، ناکامی حکومت کی ہوا کرتی ہے، اور یہ جو سبق دیا سوتنترتا سینانیوں نے کہ جو سرکار ہے، سرکار کا دھرم لوگوں کے لیے برابری کے ساتھ امن کو قائم کرنا، شانتی کو قائم کرنا، ان کے لیے اچھی سہولتیں رکھنا، اگر ہم برابری کو قائم رکھیں گے تو پھر کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں کرے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، پتہ ہے کہ شاید کچھ بڑے مولانا ناراض ہو جائے، آپ نے سنا ہوگا پچھلے 15-20 دن سے یو سی سی کے نام پر شور مچا رکھا تھا، روزانہ ای میل کرو، ای میل کرو، یہ سارا جو کچھ ہوا ہے نو میں مان لیا، ہم نے بھی اس میں امن کی اپیل کی، غلط ہوا، لیکن یہ جو یو سی سی پہ شور مچا رہے تھے، کیا ان کو پتہ ہے کہ گڑگاؤں کی ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا؟ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس 2 کاغذ نہیں جو کالے کر کے لکھ دے کہ ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں؟ ایمبولینس کروانے سے، جنازہ ہونے سے شہیدوں کا حق نہیں ادا ہوتا؟ شہادت کے خون کے جو دھبے ہیں نا، جب شہید کو انصاف ملتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں قائم ہیں اور ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو انصاف کی لڑائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جن کا نقصان ہوا فسادات میں، سرکار نے سب کے لیے کہا ہے کہ ہم راحت دیں گے، معاوضہ دلوائیں گے۔ تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے، کہ جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہیں، کیا کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم 1-2 کروڑ روپے اس کے گھر والوں کو دے دیں گے؟ اس کا ذکر ہی نہیں۔ ہاں، لیکن جو یو سی سی پہ ای میل کروا رہے تھے، کیونکہ سارا کام ان کو اماموں سے لینا ہے بھائی، مسجدوں سے اعلان کروانے، مسجدوں میں اشتہار چپکانے، مولویوں کو ہی کہنا ہے، اور جب ایک مولوی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ سارے کے سارے چپ ہیں۔ کچھ تو کہو، ہمدردی کے ہی لفظ سے، تعزیت کے لفظ سے، انصاف کے ہی لفظ سے۔ حکومت تو جو کر رہے گی، کارروائی کر رہی ہے، آپ نے کیا حق ادا کیا؟ میں ابھی ان کا آفیشیل چینل میں نے نماز سے کچھ دیر پہلے کھولا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا، ان کے آفیشیل چینل میں کوئی ذکر نہیں ابھی تک آیا کہ گروگرام کی ایک مسجد کے امام کو ناحق مار دیا گیا، کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہاں، یو پی کی ایک جو مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اس کے لیے 2 پریس نوٹ آئے ہوئے تھے، تو ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں بھائی، بس اتنا پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے۔ کیا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے، کوئی تیری قیمت نہیں دے سکتا۔ فرمایا تیری کوئی قیمت، تیری قیمت نہیں کوئی دے سکتا۔ آج بھی بیت اللہ کو کوئی پتھر لے آئے، کوئی قیمت دے سکتا ہے دنیا میں؟ اس کی مول لگ سکتا ہے؟ ویسے بھی اگر یونیسکو کی رپورٹ پڑھ لیں تو دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی اس وقت ورلڈ میں وہ حرم شریف مکہ المکرمہ ہے اب تک کی، جہاں اتنا پیسہ لگ چکا ہے کہ اس کے برابر ابھی دنیا کی کسی پراپرٹی کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگا ہے۔ تو
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بیت اللہ کو دیکھ کے؟ فرمایا تیری کوئی قیمت نہیں دے سکتا، انمول ہے تو. لیکن فرمایا سن، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا تجھ سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے. تو کم از کم آنے والے جو دن ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں نفرت کو کم کرنے کے لیے، خاص کر سوشل میڈیا پہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، اس نفرت کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کریں، اس کی رپورٹ کریں. نفرت کے پرچار کے حصے دار نہیں بننا ہے، نفرت کے حصے دار نہیں بننا ہے. ہم محبت کا پیغام لے کے آئے اور ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ فضل فرمایا، تو اس لیے ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اس وطن عزیز کو، جس کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ، دلت بھائیوں کے ساتھ، جینی بھائیوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، تو اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم